السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز. ناول ہے لال حویلی پارٹ 7 وائس اوور بائی اروا. اگر کوئی چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لے. ناول کا آغاز کرتے ہیں. امان کے ہمراہ وہ خانیہ کے روم میں داخل ہوئی تو سالار جو صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کاٹتار نظروں سے اسے دیکھا، مگر اس کا دھیان تو صرف اپنی مورے پر تھا. وہ دوڑتی ہوئی ان تک گئی تو نادیہ شاہ نے بھی اٹھتے ہوئے اسے خود میں سمو لیا. پھر کافی دیر وہ ماں بیٹی یوں ہی کھڑی رہی تھی. اس کے بعد وہ باقی سب سے ملی، پھر ہانی کے پاس بیٹھ گئی جو اب دھیما سا مسکرا کر اسی کو ہی دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہیں آپ؟ اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر سوال کیا تو اس نے سر ہلایا. امان سب کے سامنے ہانیہ سے گرم جوشی سے نہیں مل پایا تھا، اس لیے اب نادیہ شاہ کے قریب بیٹھا اسے ہی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. البتہ سالار شاہ وہاں نہ ہونے کے برابر ہی تھا. نہ اس سے کسی نے بات کی تھی اور نہ ہی وہ کسی سے بات کر رہا تھا. وہ یہاں موجود تھا تو صرف اور صرف ہانیہ کی وجہ سے. مگر اب سحر کو یوں مسکراتے ہانیہ سے باتیں کرتے دیکھ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا ہی دبا دے. امان نے بھی سالار کو مخاطب نہیں کیا تھا کیونکہ اسے بھی اپنی بہن بے حد عزیز تھی. مورے آج شام ملازمہ سے کہہ کر سحر کا کمرہ صاف کروا دیجیے گا، یہ حویلی ہی رکے گی. امان نے جان بوجھ کر بلند آواز میں کہتے سالار کو ہی سنایا تھا. اس کی بات پر نادیہ شاہ نے سر ہلایا تھا جبکہ سحر بھی خاموش ہو گئی تھی. وہ نہیں جانتی تھی اب سالار شاہ کیسا ری ایکٹ کرے گا، اور یہ فیصلہ کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا. سالار غصے سے کھڑا بولا تو امان بھی کھڑا ہوا. ان دونوں کو یوں دیکھ کر چاروں خواتین خوفزدہ ہوئی تھی کیونکہ دونوں ہی بہت بفرے ہوئے لگ رہے تھے. شاید آپ واقف نہیں ہیں سالار شاہ، آپ کی بیوی ہونے سے پہلے یہ میری بہن ہے تو میں جیسا چاہوں گا وہی ہوگا. امان بھی دھاڑا تھا. ہانیہ نے بے بس نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا. یقیناً اتنا آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک شادی شدہ لڑکی پر شوہر کا زیادہ حق ہوتا ہے یا بھائی کا. سالار بھڑک کر بولا تو امان نے خون اشام نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ شوہر سمجھے جانے کے قابل ہیں؟ امان انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتا بولا تو سالار نے غصے سے اسے دیکھا. کوئی سمجھے یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ بھی جانتا ہوں آپ بھی کہ میں سحر کا شوہر ہوں. اوکے، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں سحر کا شوہر ہوں. وہ جبڑے بھینچ کر بولا تھا. جی ابھی تک تو ہم سب جانتے ہیں، مگر آپ چاہیں یا نہیں جلد ہی آپ کو انہیں اس رشتے سے آزاد کرنا ہوگا. امان کی بات پر نادیہ اور نور شاہ نے بھی تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا. بے شک وہ لوگ سالار سے ناراض تھی، مگر وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بچوں کی زندگی ایک دفعہ پھر سے برباد ہو. شاید آپ اس بات سے واقف نہیں ہے امان شاہ کہ سالار شاہ مر تو سکتا ہے مگر خود سے جڑی چیز سے دستبردار نہیں ہو سکتا، چاہے مجھے اس چیز سے نفرت ہی کیوں نہ ہو. سالار تنے ہوئے چہرے سے بولا تو امان نے اس کی طرف دیکھا. مان سالار بیٹا کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ خوشی کے موقع پر کیوں جھگڑ رہے ہیں آپ؟ ہانیہ بھی پریشان ہی ہو رہی ہیں، کچھ تو خیال کریں. ابھی امان نے لب کھولے ہی تھی کہ نادیہ شاہ نے ان دونوں کو جھڑکا. امان مٹھیاں بھینچتا باہر نکل گیا تھا اور سالار بھی ایک نفرت بھری نگاہ سحر پر ڈالتا ہانیہ کو پیار کر کے حویلی کے لیے نکل گیا تھا. ہانیہ اور سحر دونوں ہی اداس اور خاموش سی ہو گئی تھیں. دونوں ہی کو لڑائی نہیں چاہتی تھی. سحر اس وقت یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. نہ وہ ہوتی، نہ اس کے لالا اور سالار یوں منہ ماری کرتے. نور شاہ نے سحر کو خود سے لگا کر پیار کیا تو وہ زبردستی دھیما سا مسکرا دی. بیبی کب ملے گا ہمیں؟ کچھ دیر بعد جب وہ سب کی باتوں سے پھر نارمل ہوئی تو اس نے بےتابی سے سوال کیا. اس کے بچوں جیسے لہجے پر وہ تینوں مسکرا دی جبکہ ہانیہ کے گال شرم سے دہک اٹھے تھے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 6 بجے مل جائے گا، اب تو 6 بج بھی گئے ہیں، جانے کب دیں گے؟ نور بیگم گھڑی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو اس نے سر ہلایا. ہانیہ اس وقت امان کی غیر موجودگی شدت سے محسوس کر رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ بیبی وہ سب ساتھ میں دیکھے، مگر وہ غصے میں جانے کہاں چلا گیا تھا. خیر ایسا بھی کیا غصہ کہ اپنے کچھ گھنٹوں کے بچے کو ہی بھول گیا. ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہی تھی جب کمرے میں امان داخل ہوا. اس کی باہوں میں اس کا بلو کمبل میں چھپا نازک سا وجود دیکھ کر سب خوشی سے اس تک آئی تھی. امان کے چہرے پر اس وقت بہت پرسکون اور دلکش مسکراہٹ تھی. ہانیہ کا بھی بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر اپنے جسم کے ٹکڑے کو خود میں بھینچ لے. مورے دیکھیے کتنا کیوٹ ہے، بالکل مجھ پہ گیا ہے. سحر جلدی سے اسے گود میں لیتی محبت سے اس کا گلابی چہرہ دیکھتی ہوئی بولی تو امان نے مسکرا کر اسے خود سے لگایا. یہ بالکل میری گڑیا کتنا کیوٹ ہے. امان کے لہجے میں بہن کے لیے محبت ہی محبت تھی. سحر نے جلدی سے جھکتے اس کے گال پر ہونٹ رکھے، پھر دوسری پر. یعنی اس کی خواہش مکمل ہو چکی تھی. وہ بیبی کو سب سے پہلے کس کر چکی تھی. اسے اتنے دنوں بعد اتنا خوش دیکھ کر سبھی پرسکون ہوئے تھے.
نہیں تو منت کی موت کے بعد وہ یوں اتنا بولنا ہنسنا چھوڑ چکی تھی۔ امان نے محبت سے ہانیہ کی طرف دیکھا جو شہر کی باہوں میں موجود اپنے بچے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ امان کے دیکھنے پر بھی اس نے امان کی طرف دیکھا تو امان نے چپکے سے اسے فلائنگ کس کی، جسے دیکھ کر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ سحر اب ہانیہ کو بھی دیں بچے، وہ بھی اپنا بیٹا دیکھنا چاہتی ہے، نادیہ شاہ سحر سے بولی جو بچے کو خود سے لگائے کھڑی تھی۔ ان کی بات پر اس نے فوراً اس سے آگے بڑھ کر بچے کو ہانیہ کی گود میں دیا تھا۔ پھر نادیہ شاہ کے اشارہ کرنے پر وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئیں تو امان بھی بیڈ تک آیا اور ہانیہ کے بالکل قریب بیٹھ کر اپنا بازو اس کے شانے پر پھیلایا۔ سوری میں جلد آپ کے پاس نہیں آ سکا، امان نے آہستہ آواز میں کہا تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پھر امان نے بیبی کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو دونوں ہی جذباتی ہوئے تھے۔ ہانیہ تو بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک اس نے جھک کر اپنے لب اس کی بند آنکھوں پر رکھے، پھر آہستہ آہستہ نرمی سے اس نے بچے کا سر اور چہرہ چوم ڈالا تھا۔ وہ اس سے الگ ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جنہیں دیکھ کر امان نے جلدی سے انہیں اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنا تھا۔ امان یہ بہت پیارا ہے، ہانیہ اس کی طرف دیکھتی بے حد چاہ سے بولی تو امان نے اس کی پیشانی چومی۔ مگر میری چندا سے تھوڑا سا کم، وہ محبت سے ہانیہ کا گلابی چہرہ دیکھتا بولا تو وہ دلکشی سے مسکرائی۔ آپ نے نام سوچا؟ امان کے سوال پر ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے عمر نام بہت پسند ہے، میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا یہی نام رکھوں گی، وہ چہکتی ہوئی بولی تو امان مسکرایا۔ پھر امان نے بیبی کو اس کی باہوں سے لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ چلیں پھر ہمارے بیبی کا نام عمر امان شاہ ہوا۔ امان کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ ویسے یہ سچ میں سحر پر گیا ہے نا امان؟ آنکھیں تو آپ تینوں بہن بھائیوں کی سیم تھی، اس لیے اس کی بھی آپ لوگوں جیسی ہے، مگر ہونٹ اور چہرے کی شیپ بالکل سحر جیسی ہے۔ وہ عمر کو پھر سے امان سے لیتی ہوئی بولی تو امان منت کو یاد کرتا افسردہ ہوا، کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ مگر وہ اس کا ذکر کر کے ہانیہ کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اچھا اب آپ کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ لیٹی رہیں، میں اسے ماما اور تائی کو دیتا ہوں، امان نے اٹھتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے منہ بسورا۔ نہیں نا، اسے ابھی میرے پاس ہی رہنے دے، ابھی تو ملا ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی تو امان نے اسے گھورا اور عمر اسے لیا۔ آرگیو مت کیا کریں ہانیہ، آپ کا زخم ابھی تازہ ہے تو آپ کو آرام کرنا چاہیے، باقی ساری زندگی اس نے آپ کے پاس ہی ہونا ہے۔ امان کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تو امان عمر کو اس کی کاٹ میں لٹا کر اس تک آیا، اسے سہارا دے کر پیچھے تکیے پر لٹایا، پھر اس پر کمفرٹر درست کرتا وہ کمرے سے نکلا۔ وہ تینوں بینچز پر بیٹھی کوئی بات کر رہی تھی۔ آپ لوگ اندر جائیں، میں ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں، وہ کہتا ہوا ڈاکٹر کے روم میں چلا گیا۔ البتہ باقی تینوں اندر چلی گئیں۔ کل شام ہی وہ تینوں 3 دنوں بعد سب حویلی آئے تھے۔ سلار، مراد، سلیمان شاہ اور آغا صاحب وہیں آ کر عمر سے ملتے رہے تھے۔ ہانیہ اس وقت کمرے میں آرام کر رہی تھی جب باقی سب عمر کے ساتھ نیچے موجود تھیں۔ سلار آج پہلی دفعہ ایک میٹنگ کرنے کے لیے آفس گیا تھا، جبکہ باقی تمام مرد حضرات مردان خانے میں مہمانوں کو وقت دے رہے تھے۔ نہ جانے اب سلار کیا کہیں گے۔ انہوں نے شاہ سائیں کو کہا ہے کہ آج وہ لاہور کے لیے نکلیں گے، یقیناً وہ سحر کو ساتھ لے جانے کو کہیں گے جو امان قبول نہیں کرے گا۔ نور بیگم کی بات پر نادیہ شاہ اور سحر نے ان کی طرف دیکھا۔ مراد صاحب بات کریں گے امان سے کہ بہن کا گھر خراب مت کریں، وہ شوہر ہیں سحر کے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کریں۔ نادیہ شاہ عمر کو چمچ سے پانی پلاتی ہوئی سنجیدگی سے بولی تو سحر نے خفیف نظروں سے انہیں دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ مگر سلار کو بھی سوچنا چاہیے کہ امان کس قدر محبت کرتے ہیں ہانیہ سے، ایک آنچ بھی نہیں آنے دیتے انہیں، تو سلار کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ امان کی بہن سے بھی ویسا ہی سلوک کریں۔ اتنی معصوم سی چھوٹی سی بچی دی ہے ہم نے سلار کو، مگر ان میں تو جیسے محبت، احساس جیسے جذبات ختم ہو گئے ہیں۔ اچھی خاصی یہاں جاب کرتے تھے مگر سحر کو تکلیف دینے کے لیے لاہور شفٹ ہو گئے، مگر خیر ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک کر دے۔ نور شاہ کی بات پر نادیہ شاہ نے بھی انشاءاللہ بولا تھا۔ البتہ سحر اب اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، وہ ہرگز سلار کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ ایسا بھی نہیں چاہتی تھی ان دونوں کا رشتہ ختم ہو، وجہ صرف اور صرف اس کی اور اس کے بابا اور لالا کی عزت تھی۔ وہ جانتی تھی لوگ باتیں بنائیں گے کہ ایسی کیا کمی تھی اس میں کہ سلار نے اپنا خون ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دیا، مگر جو بھی ہو وہ سلار کے ساتھ رہنے کا بھی نہیں سوچ سکتی تھی، خاص کر حویلی سے باہر، کیونکہ یہاں پھر بھی اسے کچھ سہارا ہوتا تھا، مگر لاہور جا کر تو وہ صرف اسی بے رحم کے رحم و کرم پر ہوتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور بات لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اپنی زندگی کے متعلق سوچتے رہنے کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ سلار شاہ نے قدم آغا سائی کے کمرے میں رکھے تو وہاں مراد شاہ کو بھی موجود دیکھ کر وہ حیران ہوا، یعنی پھر سے اسے نصیحتیں کی جانے والی تھی۔ وہ بیزار سا چہرہ لیے اندر داخل ہوا اور سلام کرتا آغا سائی کے ساتھ والے صوفے پر ٹک گیا۔
सलार, आप शहर से रिश्ता कायम रखना भी चाहते हैं या नहीं? आगा साहब संजीदगी से बोले तो सलार ने उनकी जानिब देखा। पहले जबरदस्ती उसे सलार के सर पर बांधकर वो अब कैसे आराम से उसकी राय ले रहे थे। आगा साई, अब इस सवाल का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब मैं चाह कर भी उन्हें खुद से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उनका नाम मुझसे जुड़ चुका है और मैं खुद से जुड़ी चीज़ों को आज़ाद नहीं किया करता। वो भी अज हद संजीदा लहजे में बोला तो मुराद शाह ने आईब्रो झुकाकर उसकी जानिब देखा। शहर कोई बेजान चीज़ नहीं है सलार शाह, वो जीती जागती इंसान है। वो थोड़े सख्त लहजे में बोले तो सलार तंजिया मुस्कुराया। यही बात आप लोगों को शादी से पहले सोचनी चाहिए थी, जब आप ज़बरदस्ती उन पर अपना फैसला थोप रहे थे। जब आपने उनके वालिद होने के बावजूद उन्हें बेजान चीज़ समझा तो मुझसे क्या उम्मीद रख रहे हैं? उसने जैसे उन्हें आईना दिखाया था। मुराद शाह ने गुस्से से उसे देखा, जो उनके इज्जत और एहतराम ही भूल गया था। सलार, आपकी ख्वाहिश थी कि आप शहर को साथ शहर ले जाएंगे, जो हमने कबूल कर ली। मगर इन कुछ दिनों में ही शहर के साथ आपका रवैया देखकर हमने फैसला किया है कि शहर अब आपके साथ शहर नहीं जाएंगी। बेशक आप उन्हें इस रिश्ते से आज़ाद मत करें, मगर हम अपनी बच्ची हवेली से बाहर नहीं भेजेंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है। आगा साईं की पुररोब आवाज़ पर सलार ने मुठ्ठियां भेजते खुद को काबू करना चाहा। आगा साईं, गुस्ताखी माफ़, मगर अब वो मेरी बीवी है, तो जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। आप हमारे लिए कोई फैसला लेने का हक नहीं रखते। वो बदतमीजी से बोला तो मुराद शाह ने गुस्से से इसे घूर कर देखा, जबकि अहानत के एहसास और गुस्से की वजह से आगा साई का चेहरा भी सुर्ख हुआ। आप बड़ों का एहतराम भी भूल गए हैं सलार। मुराद शाह करख्त आवाज़ से बोले तो सलार ने उनकी जानिब देखा। नहीं चाचू, मैं कोई एहतराम नहीं भूला, मगर मैं एहतराम में आप लोगों को अपना हक नहीं छीनने दे सकता। वो दोबारा इसी तरह बोला तो मुराद शाह ने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। सलार शाह, बताइए आपको हमारा फैसला मंजूर है या हम आपको अपनी जायदाद से आग कर दें? आगा साई ने हमेशा की तरह उसे धमकी दी तो सलार ने गुस्से से सुर्ख होती आंखों को सख्ती से बंद करते खुद को काबू करने की कोशिश की थी। दिल तो कर रहा था कि जाकर उस अजाब की जड़ यानी इस शहर का गला दबा दे। क्या कुछ नहीं हो रहा था उसकी जिंदगी में, सिर्फ एक छटांग भर की लड़की के लिए। वो जानता था कि आगा साई भी उसी की तरह गुस्से के बहुत तेज है, तो जो वो कह रहे हैं वो कर गुजरेंगे, इसलिए वो कोई नुकसान मोल नहीं ले सकता था। रखिए अपने पास ही अपनी चहेती को, वो गुस्से से कहता उठ खड़ा हुआ और लंबे लंबे भरता कमरे से निकलता चला गया। पीछे मुराद मुस्कुराकर आगा साई को देखा था। आपका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, वो इन्हें दाद देते बोले तो आगा से फखर से मुस्कुराए। हमारा तीर कभी निशाने से चुकता नहीं है मुराद शाह, उन्होंने गुरूर से कहा। फिर कमरे में दोनों बाप बेटे का कहका गूंजा था। मुझे अब लाएं उम्र मुझे दे देना। सलार ने जैसे ही कमरे में लाउंज में कदम रखा तो उसके कानों में शहर की पचकाना सी आवाज़ गूंजी। इसका मूड पहले ही बहुत खराब था, इसलिए वो मजीद यहाँ ठहरकर खुद को पागल नहीं करना चाहता था। उसने बगैर रुके कदम ऊपर की जानिब बढ़ाए थे, जबकि नूर और सहर शाह ने उसकी जानिब देखा था, जिसका चेहरा न जाने क्यों अजहद तना हुआ लग रहा था। अब फिर से जाने उन्हें क्या हुआ था। नूर शाह तासुब से बोली तो सहर ने भी सर झटका और उमर को नादिया शाह की गोद से लिया, जबकि अब नादिया, नूर और हानिया शाह तीनों फिक्रमंद नजर आ रही थी। सहर बज़ाहिर लापरवाह नजर आ रही थी, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर दिल उसका भी उदास हो चुका था। कैसे उसकी वजह से सलार की जिंदगी खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि सारे घर वालों से भी उसका ताल्लुक दिन ब दिन खराब हो रहा था। सहर, जाएं बेटा, देखिए उन्हें क्या हुआ है, गुस्से में क्यों है? नादिर शाह की बात पर उसने उन्हें चौंक कर देखा। मगर मोरे, आप जानती हैं ना वो मुझे पसंद नहीं करते, उसने एहतजाज किया। तो नादिया बेगम ने उसे थोड़ी सख्त नज़रों से देखा। पसंद करें या ना करें, मगर आपके शोहर हैं वो, तो आपको यूँ लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने उसे समझाया तो उसने ना चाहते हुए भी उमर को हानिया की गोद में बिठाया और एक आखिरी नज़र उन सब पर डालती आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब बढ़ने लगी थी। दिल सूखे पत्ते की मानित कांप रहा था, मगर अब वो वाकई ही सलार से बात कर लेना चाहती थी, क्योंकि उस सब की वजह भी तो वही थी ना। उसने सलार के रूम तक पहुंचकर दरवाज़ा नोक किया तो खामोशी ही रही थी। सलार ने अंदर आने का नहीं कहा था, मगर वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर एक बदबूदार धुएं ने उसका इस्तकबाल किया। सामने ही सोफे पर वो बैठा था, एक बाजू पीछे फैला रखा था, जबकि दूसरे हाथ में सिगरेट जला था, जिसका धुआं कमरे में फैला था। शहर को एलर्जी थी धुएं से, इसलिए जब्त के चक्कर में कुछ ही लम्हात में उसका नाक और गाल सुर्ख हो चुकी थी। अलबत्ता आंखें में भी चुभन की वजह से पानी आया था। सलार ने कदमों की चाप पर सर उठाया तो उसे अपने कमरे में देखकर उसने कांटदार नजरें उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ी। तो वो अब आ तो चुकी थी, मगर उसका दिल कर रहा था कि वो वापस भाग जाए। वो तो उसकी सख्त नजरों पर ही जेर हो जाती थी, उससे बात क्या खाक करती। मुझे मोरे ने भेजा है कि आपसे वजह पूछूं कि आप गुस्सा क्यों हैं। वो वहीं से ही नजरें झुकाए बोली तो सलार ने घूर कर उसे सर से पांव तक देखा, फिर सिगरेट को बुझाकर एश ट्रे में फेंका, क्योंकि वो जानता था कि शहर को उससे एलर्जी है, उसका सांस रुक सा जाता है ज़्यादा धुएं में।
تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے علاوہ میرے غصے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولا تو سحر کی آنکھوں میں پانی آیا۔ وہ پہلے ہی خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی، اب سلار کی بات سے مزید دکھی ہو گئی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ آنسو نہ گرے، مگر اچانک ایک آنسو موتی کی صورت میں ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا۔ سلار جس کی نظریں اس پر تھی، اس شفاف موتی کو دیکھ بھڑک اٹھا۔ وہ تیزی سے اٹھتا اس تک آیا، پہلے پیچھے سے دروازہ لاک کیا، اس کے بعد گھسیٹ کر اسے دیوار تک لایا، اسے دیوار سے پن کر کے دونوں بازو اس کی اطراف میں رکھے اور چہرہ بالکل اس کے چہرے پر جھکایا۔ وہ نازک سا وجود اس کے فولادی وجود کے پیچھے چھپ ہی گیا تھا، جبکہ اب وہ خوفزدہ ہوتی کپ کپا رہی تھی۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا سلار شاہ ان ڈراموں سے نہیں پگھلتا۔ وہ انتہائی تلخ لہجے میں بولا تو سحر نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ ہٹی، مجھے جانا ہے۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش سے جلتی بمشکل ہی نیچے دیکھتی بولی تھی، جبکہ اس کی مزاحمت پر جانے کی سلار کو مزید آگ لگی تھی۔ سلار شاہ اپنے دل کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جو اس نازک سی لڑکی کی قربت پر سکون پا رہا تھا۔ سلار کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ فی الحال اس سے دور ہو، اور وہ اپنے دل پر حیران تھا۔ اس کے دل و دماغ میں تو اتنا زہر تھا اس کے لیے، مگر ابھی اچانک اسے کیا ہوا تھا؟ اور اگر آج میں نہ ہٹوں تو؟ وہ بوجھل لہجے میں بولا تو سحر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا جس نے سحر کو حیرت انگیز کر دیا تھا۔ سلار کو بھی اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا تو وہ ہاتھ چہرے پر پھیرتا خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر آج اس کا نفس اس پر حاوی تھا۔ سلار نے ایک مرتبہ پھر اس کی جانب دیکھا جو نہایت پرکشش بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلار کو لگا کہ وہ ضبط کھو دے گا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ گیٹ لاسٹ، آئی سیڈ جسٹ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ اچانک دھاڑا تو سحر نے سہم کر اسے دیکھا جو اب اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ آنسوں سے بھری آنکھیں لیے بھاگتی اس کے کمرے سے نکلی تو سلار بیڈ پر بیٹھتا اپنے ہاتھوں میں چہرہ گرا گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا مجھے؟ میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے گیا؟ آئی ہیٹ ہر، سلار شاہ، یو ہیٹ ہر۔ وہ جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا، مگر دل تھا کہ الگ ہی انداز میں دھڑکتا اسے کسی اور جذبے کا احساس دلا رہا تھا جسے سلار سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا۔ وہ اپنی منت کو کسی طور پر فراموش نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے دل پر حق تھا تو صرف اور صرف منت سلار شاہ کا۔ اسے یقین تھا کہ منت کے بعد اس کا دل یوں ہی ویران رہے گا، مگر آج جیسے اس ویرانی میں محبت کی کومپل پھوٹ چکی تھی۔ نہیں، میں منت کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں صرف اور صرف منت سے محبت کرتا تھا اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا، وہ خود کو پرسکون کرنے کی خاطر بولا تھا، مگر اندر سے ابھی وہ بے چین ہی تھا۔ جاری ہے جی، تو ریڈرز ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ حافظ۔